کہ بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کو کیا ملے گا؟ جی اگر فوت ہونے والی بیوی کی اولاد نہیں ہے تو خاوند کو ہاف 1/2، اگر اولاد ہے تو 1/4۔ اب عام طور پر یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اولاد سابقہ خاوند سے تھی، وہ اولاد وہیں رہ گئی ہے، جی تو کیا اب کیا بنے گا؟ تو یہ لازمی نہیں کہ وہ اولاد جو ہے بیٹا بیٹی ساتھ ہی ہو، وہ کہیں بھی ہے، پہلے خاوند کے پاس ہے، اس نے کہ ورثاء نے رکھ لیا ہے، جہاں بھی ہے، تو اس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد موجود ہے تو موجودہ خاوند کو 1/4 ہی ملنا۔ ملنا ہے، ٹھیک اسی ہے طرح اگر خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ جی بیوی کی بھی 2 ہی صورتیں ہیں، 2 ہی حالتیں ہیں، یا اس کو 1/4 ملے گا یا 1/8 ملے گا۔ اگر ٹھیک ہے فوت ہونے والے خاوند کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے، تو تب تو اس کی بیوی کو چوتھا حصہ 1/4 ملے گا۔ اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ، بیوی 1 ہے تو تب بھی 8واں حصہ، 2 یا 3 ہے تب بھی ان کو 8واں ہی ملے گا۔ اولاد کی موجودگی میں 8واں، اولاد 1 سے ہو 2 سے ہو تو بیویوں کو 1/8 ملے گا، وہ 1/8 آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ عام اگر سادی زبان میں لیں، ایک عام آدمی لے مین جس نے روٹی کھانی ہے، جس نے سالن کھانا ہے، وہ سحری کیا کرے؟ سادی بالکل، جو ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ یہ جو لوگ ہیں جب صبح کے ٹائم سحری کرتے ہیں اور عام جس کی جو ہے نا وہ پہنچ پہ نہیں ہے، وہ صرف روٹی کا ہی استعمال کرتے ہاں ہیں، جی تو ان کو چاہیے کہ وہ صبح کے ٹائم کچھ لوگ اس میں دہی کا بھی استعمال کرتے ہیں، ہاں کچھ لوگ اس میں جو ہے نا وہ چائے کافی کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو یہ طبی نقطہ نظر سے یہ چاہیے کہ وہ صبح کے ٹائم پہلے اٹھیں، اور پہلے اٹھنے کے بعد پہلے دہی کا استعمال، جیسے پچھلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، دہی کا استعمال پہلے کریں، پھر 10-15 منٹ کا وقفہ دیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے دہی کا استعمال ساتھ ہی سالن کے ساتھ روٹی کا استعمال کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی دہی کا استعمال کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی چائے کا استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ کوئی تک نہیں بنتی، اور اس کا کوئی طبی نقطہ نظر سے جسم پہ کوئی اچھے پازیٹیو اس کے اثرات نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صبح پہلے دہی کا استعمال کرنے کے بعد پہلے اٹھیں، دہی کھائیے، دہی کھانے کے بعد پھر نوافل کا کچھ اہتمام کر لیا جائے، تاکہ اتنی دیر میں دہی جو ہے نا وہ تھوڑا ابزارو ہو جائے، باڈی ہماری ابزارو کر لے۔ اس کے بعد پھر 10-15 منٹ کے بعد ہمیں چاہیے کہ جو بھی گھر کا کھانا بنا ہوا ہے، سالن بنا ہوا، اس کے ساتھ روٹی کا استعمال کر لیا جائے۔ عمومی طور پہ ہمارے گندم کا استعمال ہوتا ہے، تو جو لوگ گندم ہی استعمال کرتے ہیں اور وہ شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو وہ گندم کا استعمال، گندم کی روٹی چھوٹی کھا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک بہت ہی چیز رائج ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح کے ٹائم ہم 2 سے 3 پراٹھے، 1 پراٹھا، 2 پراٹھے، 3 پراٹھے نہ کھا لیں تو دن نہیں گزرتا۔ روزہ تقوی کا نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تقوی کے ساتھ گزرتا ہے، روٹی کے ساتھ نہیں گزرتا، اور تقوی جو ہے نا یہی کافی ہے روزے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک معاشرت کے جال میں بھی قید رکھا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو بندے کے اوپر 2 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک حقوق اللہ کی، ایک حقوق العباد کی۔ اگر تو صرف فقط بات ہوتی حقوق اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بندہ اس قدر مشغول ہو جاتا کہ وہ اپنے ہر قسم کے معاملات دنیا سے قطع تعلق ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پھر بھی حق عبادت ادا نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انسان کے اوپر بہت بڑا انعام کر دیا کہ اللہ رب العزت نے اس کے کلی معاملات کو، تمام کے تمام کاموں کو اللہ رب العزت نے عبادت بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، انعام ہے۔ اب بندہ اگر وہ فرضی نماز ادا کر رہا ہے یا وہ نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ فرضی روزے رکھ رہا ہے یا نفلی روزے رکھ رہا ہے، اچھا وہ زکوٰۃ جو اللہ رب العزت نے اس کے مال پر فرض کر دی ہے وہ ادا کر رہا ہے یا وہ نفلی صدقات کر رہا ہے، وہ تمام کے تمام معاملات، ایون کہ انسان کا سونا بھی حدیث کے مطابق نیکی میں اللہ رب العزت نے لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت نے اتنی آسانی پیدا فرما دی کہ یہ بندہ اگر اپنے معاملات کو، لوگوں کے ساتھ لین دین کو، حسن معاشرت کو، تعلقات کی ادائیگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق اگر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ بھی نیکی کے اندر درج کر